کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک نام لے کر اور خالق و مالک کائنات کے پاک کلام کی برکت سے آپ کی آنے والی زندگی آسان ہو اور آپ کی زندگی میں موجود کسی بھی قسم کی کوئی بھی ٹینشن، کوئی بھی مسئلہ یا کسی بھی حوالے سے کوئی تنگی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام اور خالق و مالک کائنات کی رحمت سے وہ دور ہو جائے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المسلمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی النور من نور اللہ۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرو۔ اور اس کے بعد ہم نے درود پاک پڑھا، آپ بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس ہی درود پاک جس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس خوبصورت درود پاک کی برکت سے ہم ایک دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس دعا میں اگر آپ اپنا نام شامل کروانا چاہیں تو آپ نے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کرنا ہے، اور اگر آپ یہ چاہیں کہ علماء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں تو وہ بھی آپ نے وہیں پر تحریر کر دینا ہے جس بھی سلسلے میں آپ دعا کروانا چاہیں۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے اور آپ اولاد کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام لکھیے اور ساتھ اپنا مسئلہ لکھیے۔ اگر آپ اپنے بزنس کے حوالے سے پریشان ہیں یا تنگ ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بنائی گئی ہے، کیونکہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایسے خوبصورت عمل کے بارے میں جس کو آپ نے ہفتے کے فارغ دن، یعنی وہ دن جس دن آپ کو فراغت ملتی ہے، آپ سکون میں ہوتے ہیں، آپ اطمینان میں ہوتے ہیں، آپ تسلی میں ہوتے ہیں، اور وہ دن ہے اتوار کا دن جس دن سب کو چھٹی ہوا کرتی ہے۔ اس دن آپ نے صرف اور صرف 20 منٹ آپ نے دینے ہیں، اور ان 20 منٹوں کے عوض آپ کی دولت میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے مال میں، آپ کے ذریعہ معاش میں ایسی رحمت، ایسی برکت اور ایسا اضافہ ہوگا کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے۔ دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ عمل آپ کو بتا ہی دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ عمل حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا عمل ہے، اور یہ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا ایک جڑا ہوا ورد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے بارے میں ارشاد ہے کہ اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں، بس جو شخص ان ناموں کو یاد رکھے گا اور ان کا ورد کرے گا اس کے لیے جنت لازم قرار دے دی گئی ہے۔ دیکھیں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے مختلف قسم کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ وہ انہیں کس طریقے سے بخش دے اور کس طریقے سے ان لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے لیے بہانے تلاش کرے گا کہ وہ کس بہانے سے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو بخش دے اور ان کی زندگیوں کے عوض ان کو جنت عطا کرے۔ دوستو، انسان کی زندگی میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جس عمل کی برکت سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خود کو سرخ رو کر سکے ماں سوائے ایک عمل کے، اور وہ عمل ہے شکر ادا کرنا۔ اگر آپ شکر ادا کرتے ہیں تو خالق و مالک کائنات آپ کی زندگی کو بہت ہی زیادہ آسان کر دیتے ہیں، اور باقاعدہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دیا جائے گا۔ لہٰذا شکر ادا کرنا انسان کی زندگی کی تمام جو شرائط ایک کامیاب انسان کے لیے ہوتی ہیں ان میں سے اگر میں یوں کہوں کہ شرط اولین ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی زندگی میں جو بھی شرائط رکھی گئی ہیں ان میں سے شکر ادا کرنے کی شرط سب سے زیادہ مقوی اور سب سے زیادہ پازیٹیو ہے۔ آپ جب شکر ادا کرنے کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دو زانو بیٹھتے ہیں، گڑ گڑا کر روتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، تو یقین کیجئے خالق و مالک
کائنات اپنے ساتوں آسمانوں سے گزر کر آپ کی بات کو سنتا ہے اور اس دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں رہتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک ایسا شخص تھا جو کہ حضرت موسیٰ کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت موسیٰ سے کہنے لگا، اے موسیٰ، اگلی دفعہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں، آپ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے گفتگو کرنے والے ہیں، تو آپ خالق و مالک کائنات سے کہیے گا کہ وہ مجھے اور عطا نہ کرے، اس نے مجھے جتنا عطا کر دیا ہے یہ میرے لیے بہت ہے اور میری زندگی میں شاید اس کو ختم ہی نہ کر سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسا شخص ہے جو کہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اب مزید دولت نہ آئے، حالانکہ دولت تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس جتنی ہے اس کو لگتا ہے کہ کم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری بات خالق و مالک کائنات تک پہنچ سکتا ہوں۔ جب ان کی بات کو خالق و مالک کائنات تک پہنچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تب سمجھ گئے کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص پر اتنی زیادہ رحمتیں اور برکتیں عنایت کی ہیں۔ دوستو، شکر آپ نے ضرور ادا کرنا ہے، اور اب میں چلتا ہوں آپ کو آپ کا وظیفہ بتانے کی جانب کہ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ عمل بہت آسان ہے اور بڑا ہی مجرب ہے، بڑا مستند ہے، بڑا ہی مستحب ہے۔ صرف آپ کے 20 منٹ لے گا اور آپ کو انشاءاللہ العزیز اتنا زیادہ فائدہ دے گا کہ آپ کو اپنے 20 منٹ واقعتاً حلال ہوتے نظر آئیں گے۔ آپ نے اتوار کے روز کرنا کیا ہے کہ دن میں کسی بھی ایک وقت کسی ایک وقت کو منتخب کر کے کسی ایک وقت میں آپ نے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک رسول پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 1000 مرتبہ 1000 ٹائمز 1000 مرتبہ اللہ پاک کے پاک صفاتی نام یا حیو یا قیوم، 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 یا حیو یا قیوم آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک، 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم، اور پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ خالق کائنات آپ کی رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کو تمام کونین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور زندگی میں کسی بھی موقع پر، کسی بھی موقع میں، کسی حوالے سے اگر آپ پریشان ہیں، آپ تنگ ہیں، کسی تنگی کا شکار ہیں، تو خالق و مالک کائنات آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ جب آپ دعا کریں گے سچے دل سے، صدقے دل سے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا رنگ لائے گی اور آپ کو اس سے بہت زیادہ بینیفٹ پہنچے گا، فائدہ پہنچے گا۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اس وظیفے کو کیجیے اور صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔